انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند فرمائے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا لے۔ آج ناظرین جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ترین پروگرام ہے۔ میں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جتنے بھی میرے ناظرین تشریف فرمائیں ان میں خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ ضرور آج ہمیں جوائن کریں، اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ ہمیں جوائن کریں، کیونکہ جن ہیروز کو آج اس ہائبرڈ وار میں باقاعدہ زیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ زیرو نہیں ہے بلکہ واقعی ہمارے ہیرو ہیں۔ بات ہو رہی ہے ناظرین عظیم سپہ سالار، عظیم جرنیل، عظیم فاتح سندھ حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی۔ ہندوستان پر ناظرین اب میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ ذرا سے میں کلیئر کروں کہ تاریخ ہے کیا کہ ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا، مگر جنگ کی نوبت اس وقت تک نہیں آئی تھی۔ پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا جس میں آپ کو کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد ناظرین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہندوستان میں جہاد کے لیے لشکر بھیجے گئے۔ اسی طرح ناظرین اب یہ تسلسل ہے، اسی طرح حجاج بن یوسف نے 86 ہجری میں محمد ہارون کو ایک زبردست لشکر دے کر مکران کی طرف بھیجا، مکران کی کوسٹل ایریا کی طرف بھیجا ناظرین۔ مکران فتح ہوا اور اسی زمانے سے سندھ میں اسلام کی اشاعت شروع ہوئی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب راجہ داہر نے، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو آج انشاءاللہ کہ راجہ داہر ایکچولی ہے کیا، جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے والے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ راجہ داہر از آر ہیرو، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ راجہ داہر کی اصل حقیقت کیا تھی۔ راجہ داہر نے مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال اور مسلمان قیدی عورتوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو حجاج بن یوسف نے خلیفہ سے اہل ہند سے جہاد کی اجازت سے پدمن نامی ایک شخص کو بھیجا، انہوں نے اہل دیبل سے جنگ کی اور جام شہادت کو نوش کیا۔ پدمن کی شہادت کے بعد ناظرین حجاج نے اپنے چچا زاد بھائی عماد الدین محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو، جن کی عمر عمر کے حوالے سے بہت ظاہر کلام ہے، لیکن اگر ہم تاریخ میں یوں دیکھ لیں کہ 17 سال تھی تو 93 ہجری میں آپ نے سندھ کو فتح کر لیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد اعظم، اس عظیم سپہ سالار کو فتح عطا فرمائی، اور اس وقت راجہ داہر جو ہے واصل جہنم ہو گیا، اور سندھ ہندوستان میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی وجہ سے رہتی دنیا تک اسلام کا ایک دروازہ کھلا اور دنیا آج اسے باب الاسلام کے نام سے پکارتی ہے۔ اب بات یہ ناظرین کہ غازی اسلام محمد بن قاسم علیہ رحمہ عرب کے مشہور قبیلے، اب یہاں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں بڑی لذت اور حلاوت والی، بڑی عشق والی بات ہے کہ عرب کے مشہور قبیلے بنو ثقیف کے ایک نامور قائد اور فاتح تھے۔ ان کی والدہ کا نام حبیبۃ العظمیٰ تھا اور ان کی ولادت تقریباً 75 ہجری میں طائف میں ہوئی ناظرین، طائف میں ہوئی، اور ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ طائف وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے، اور بنو ثقیف سے میں نے آپ کو بتایا کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کا تعلق تھا۔ یہ ثقفی جو تھے ناظرین یہ ہندوستان کے اندر آئے بر صغیر میں اور انہوں نے بڑی فتوحات کی ہیں، لیکن یوں کہیے کہ ان کے تاج کا جو ممتاز نگینہ ہے وہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے اجداد میں سے تھے، کیونکہ طائف سے تعلق ہے۔ اب ذرا سوچیے کہ میرے سرکار نے اس وقت ایک دعا فرمائی تھی، جس وقت فرشتے نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، تو سرکار نے فرمایا تھا نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اور دیکھیے ناظرین اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میرا وجدان، میرا عشق یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اس انداز سے، اور ظاہر دعا تو ان کی رد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس انداز سے قبول فرمایا کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے حق میں وہ دعا ایسی قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھے جو اجداد پتھر برسانے والے تھے ان کی اولادوں میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو پیدا کر کر باب الاسلام کا جو شرف ہے وہ آپ کے دست مبارک میں عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی مثال دی جائے گی تو یہ مثال اس طرح سے دی جائے گی کہ سندھ میں اسلام کی ابتدا اگر ہوئی ہے تو اسی دعا کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، اور اس کا ثمرہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کہ ان کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، یہ نور کی کرنیں بر صغیر پاک و ہند میں پھیلتی رہی، اور اس کے بعد یہ ہوا ناظرین کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف ہونے لگی۔ تو آج بنیادی طور پر میں ناظرین اسی شخصیت کے حوالے سے بات کروں گا جو عظیم جرنیل ہیں، عظیم فاتح ہیں۔ کیا خوبصورت شخصیت ہے ناظرین کہ فتح صرف انسانوں کو نہیں کیا، بلکہ یوں کہیے کہ فتح صرف زمین کو نہیں کیا بلکہ انسانوں کے قلوب کو فتح کیا، اور رواداری کا، محبت کا، انٹرفیت ہارمونی کا، بین المذاہب ہم آہنگی کا جو تصور محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے دیا ہے، یقیناً وہ ایک روشن مثال ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں
پہلی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تینوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، دوسری شخصیت ہمارے ساتھ ماہر اخباریات محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور تیسری شخصیت تحریک پاکستان کے خصوصی ظاہر آپ کی نظر ہے اس پر، اور ایک کتاب بڑی مشہور آپ کی پاکستان کی روحانی اساس، اس کے آپ مصنف ہیں محترم جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ برکاتی صاحب آج تو بڑا مجاہدانہ کردار ادا، چونکہ نام آپ کا ظاہر ہے برکاتی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کی برکتیں میں نظر آئیں کہ آج بنیادی طور پہ ہمیں محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اور جو کنفیوژنز جو نوجوانوں میں ہیں کہ بعض اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لٹیرے تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ لوٹنے آئے تھے، اس پہ میں بات آگے جا کے کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، میں نے ایک کلیم کیا صاحب، ایک عشق میں کلیم کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت نظر آتی ہے کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا۔ آپ دیکھیے کہ کم عمری ہے، 15 برس کی عمر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو جو فارس کی طرف بھیجا حجاج بن یوسف نے، اور شہر شیراز کی آپ نے بنیاد رکھی۔ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ شیراز ویسے علم کا مرکز، کیا کام اللہ نے، یہ تو ہم تاریخ میں ڈسکس ہی نہیں کرتے آج تک، بتائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے لڑیے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ بالکل جی، یہ جہاد کی اساس ہے، ہر ایک کے ساتھ جہاد، ہر ایک کے ساتھ لڑائی یہ نہیں، بلکہ جہاں پہ انسانیت کے لیے کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہو تو اس فتنے کو فرو کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاد کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم اس زمرے میں جا کر یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد بن قاسم علیہ الرحمہ آپ کا جو تعلق بنو ثقیف قبیلہ سے ہے، تو یہ طائف کا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے سے کئی نامور شخصیات گزری ہیں، جن میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ثقفی، وہ ثقیف کے عظیم وہ فرد تھے جن کو اسلام قبول کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور پھر ان کو شہادت کا بھی اعزاز نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اس قبیلہ سے اور بھی بہت سے نامور لوگ آئے ہیں، جس طرح کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے قاتلین سے انتقام لینے والا مختار بن ابی عبید ثقفی، وہ بھی اسی قبیلہ سے تھے، اور اس طرح بہت سی شخصیات ہیں جو اس قبیلہ سے ہیں۔ جہاں تک محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کا تعلق ہے تو آپ 75 یا 76 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 5 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو تربیت ہوئی وہ جنگی بنیادوں پر ہوئی۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کے اوپر خصوصی فوکسنگ کی، ان کی تربیت کے لیے بہترین اس دور کے اتالیق مقرر کیے گئے، اور انسٹرکٹر جو اس طرح کے لوگ تھے کہ جو فن حرب کے مکمل ماہر تھے، ان کو بھی اسی طرح انہوں نے مہارت سکھلا دی۔ اب اس کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 15 برس، تو اس وقت ایران کے کچھ علاقوں میں بغاوت ہوئی، تو اسی وقت 15 برس کی عمر میں ان کو جرنیل بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہ سمجھے ان کا ٹیسٹ کیس تھا، تو اس میں انہوں نے بآحسن انداز میں کامیابی حاصل کی۔ تو اسی کامیابی کا رزلٹ یہ تھا کہ پھر ان کو جو علاقہ محدود تھا اس میں ایک نیا شہر بسانے کا حکم ملا، شیراز جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے آباد کیا اور اس کے یہ گورنر بھی قرار پائے۔ اچھا سر، اس میں ذرا سے ایک جملہ اور وضاحت کر دیجئے کہ یہاں پہ یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ جو اس وقت ایران کے آتش قدے تھے ان کو آپ نے مسمار نہیں کیا تھا۔ دیکھیے اس بارے میں ہم یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تاریخ اسلامی اٹھائیں، اس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں نے کسی اور کی عبادت گاہ کو مسجد قرار دیا۔ جہاں بھی مسجد بنی ہے وہ نئی بنی ہے، نئی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر اگر خدا نخواستہ ایسا ملتا ہے تو اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ اس عبادت گاہ کے جتنے بھی وہاں پر منتظمین تھے یا جس قدر بھی اس کو آباد رکھنے والے لوگ تھے وہ سارے دامن اسلام میں پناہ لے چکے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے از خود اس کو چینج کیا، کنورٹ کیا، تو ایک الگ بات ہے، یا ان کی منشا ہو، یا ان کی اپنی مرضی، اور اس میں انہوں نے یہ کام کیا۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی شہرت جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے یہ سفر جو ہے وہ ایران میں اس وقت تھے تو آرڈر ملا، تو اس وقت قریب ترین علاقہ تھا یہ والا جو بحیرہ عرب کی صورت۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کا ویسٹ ایران پڑتا ہے اور ایران کا جو ایسٹ ہے وہ ظاہر ہے مطلب اپنا پاکستان پڑتا ہے، تو آپ کو بہت آسانی تھی وہاں سے۔ اور اس دور میں یہ سفر اس طرح کا طویل جو ہے نا، یہ عام طور پر پانیوں میں کیا جاتا تھا، دریاؤں میں کیا جاتا تھا، عربین سی کو جو استعمال کیا گیا۔ اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، یہ شیراز میں نے کسی وجہ سے جو ہے نا اس کو انڈورس کروایا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ علم و فن کا مرکز شیراز، اور شیراز کی بنیاد جس شخص نے رکھی ہے وہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ، ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ پہلا تو کارنامہ یہ ہے نا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایران سے ٹریول کیا اس سرزمین کی طرف، مکران کی طرف آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد ظاہر سندھ کا معاملہ فتح کا، تو یہ واقعہ بنا کیا؟ یعنی آپ کو تو بنیادی طور پر ڈپیوٹ شیراز کے لیے کیا گیا تھا، کام آپ وہاں کر رہے تھے، یہ اچانک کیا تبدیلی ہے؟ وہ سراندیپ کا کیا معاملہ تھا، ذرا بتائیے نا وہ۔ جی ہاں بالکل، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کا لشکر پہنچا اس کے لیے وہاں لوکلی پہلے ایسے اسباب تھے کہ اسلام کے لشکر کو وہاں جانا پڑا۔ وہاں کے اوپر جو ظلم و ستم تھا اس کے خاتمے کے لیے، جیسے دیکھیں آپ صرف طارق بن اس کو محمد بن قاسم کو نہ دیکھیں، موسیٰ بن نصیر ہیں،
طارق بن زیاد ہیں، قتیبہ بن مسلم ہیں، یہ سارے بڑے جرنیل ہیں، اور ان کی فتوحات کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح کی وجوہات، اسی طرح کے اسباب نظر آئیں گے۔ اچھا کنٹینیوٹی دیکھیں 711 712 طارق بن زیاد، بالکل بالکل، یہ بڑا ایک لحاظ سے گولڈن ایج بھی تھا کہ کس طرح کے جو ملٹری جینیس تھے جو اسلام کے وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی قدروں کو دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر کے اسٹیبلش کیا۔ تو یہاں پر یہی صورتحال ہوئی کہ سرندیپ میں جو سرندیپ کا گورنر تھا اس نے ایک وفد بھیجا ولید بن عبد الملک کی طرف، جس میں اس نے طائف وغیرہ بھی تھے، کچھ مسلم زائرین بھی تھے، خواتین بھی تھیں، جن کا مقصود کعبۃ اللہ کی اور مقامات مقدسہ کی زیارت تھی۔ اور دمشق کی طرف جب روانہ ہوئے تو جب یہاں سے گزرنے لگے تو یہاں پر جو بحری قزاق تھے انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور لوٹ مار کی، اور جب وہ لوٹ مار ہوئی تو اس پر ایک خاتون نے یہ کہا کاش یہاں کوئی ہماری دستگیری کرتا۔ تو جو لوکل لوگ تھے، ان کے حکمران تھے، لوکل انچارج تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ایڈمنسٹریشن کے، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کا کوئی ہے دستگیری کرنے والا تو پہنچے۔ ایک شخص وہاں سے بچا اور وہ اسلامی خلافت کے مرکز تک پہنچا، باقی قید رہا، اور اس نے جا کے یہ ساری جب بپتا وہاں پہ سنائی، ساری اداس سنائی، تو اس پہ ولید بن عبد الملک نے لبیک کہا اور کہا کہ اسلام کی بیٹی تو نے مجھے بلایا ہے تو ہم تمہاری پکار پہ ضرور پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پہ پھر اس نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس کے اوپر تم کوئی ایکشن لو۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کا نام پرپوز کیا، اور پھر محمد بن قاسم کو ڈیپیوٹ کیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر کے جو مسلمان اور جو قافلے کے لوگ جو تھے وہاں پہ اس قید میں چلے گئے ان کو ریسکیو کریں۔ اچھا، ریسکیو کرنے سے پہلے ایک حجت بھی ہو رہی ہے نا خط کے ذریعے سے، جو کہ راجہ داہر کو لکھا جا رہا ہے۔ وہ خط جو تھا وہ خط بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ اس میں 3-4 خطوط کا ذکر آئے گا۔ ایک خط جو خلافت کی طرف سے لکھا گیا ولید بن عبد الملک کی طرف سے، اس میں راجہ داہر کو یہ کہا گیا کہ یہ مجھ تک اطلاع پہنچی ہے تمہارے جو دائرہ اختیار کا علاقہ ہے اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تم اس کے اوپر ایکشن لو۔ اس سے جو جواب اس نے کہا یہ لوگ تو میرے اختیار میں نہیں ہیں، یہ تو سمندری ڈاکو ہیں، بحری قزاق ہیں، اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، میرا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے، تو میں ان کا کچھ ایکشن اس کے اوپر نہیں لے سکتا۔ اب یہ جو راجہ داہر کا خط لکھنا تھا یہ اصل ایک جواز تھا، یہ ایک جواز تھا کہ اب وہ تو کوئی ایکشن لے نہیں رہا تو مظلومین کی دستگیری کوئی تو کرے۔ بالکل صحیح۔ جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو گئے، جن کے مال و اسباب لٹ گئے، جن کی عزتیں خطرے میں چلی گئی، جو قید میں پڑے ہیں، اب ان کی دستگیری کسی نے تو کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس پر پھر ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو، اچھا بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے وہ یزید نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے امام علی مقام کے ساتھ کیا ہو گیا علیہ السلام، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ساؤتھ سندھ جو ہے بنیادی طور پہ جنوبی سندھ جو ہے وہ تو اسی کی جوریسڈکشن تھی نا، اور جو نارتھن سندھ تھا وہ اس کے بڑے بھائی کا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کے لوگ اس میں انوالو ہوتے تھے، ان کے لوگ ان کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اب تو یہ یعنی کہ حاکم وقت ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری تھی اپنی رعایت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کے جو باہر کے لوگ ہیں، جو بطور مہمان کے وہاں سے گزر رہے ہیں، جو وہاں سے راستے سے گزر رہے ہیں، مسافر ہیں، ان کی بدرجہ اولی حفاظت کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بطور حاکم اس کی ذمہ داری تھی، نہ صرف حفاظت نہیں کی بلکہ اس پہ وہ بالکل ہی ایک عذر خواہی کا راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ ٹھیک، تو اس پہ ایک لازمی بات تھی کہ ایک ایکشن لیا جاتا۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب بات کو تھوڑا سا آپ سے آگے بڑھا کے پروفیسر صاحب کی جانب چلتے ہیں کہ 12,000 کا لشکر چلتا ہے۔ اچھا یہ عربین سی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے اس میں جہاز بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں اسلحہ بھی آتا ہے، 12,000 کی فوج، اس میں مکران چونکہ اس وقت ظاہر ہے اس وقت تک آپ کے پاس تھا، اور مکران کے ایسٹ میں جو ہے وہ اپنا سندھ ہے۔ اب سندھ کا جنوبی حصہ جو ہے وہ راجہ داہر کے پاس ہے، اور اس کا جو شمالی حصہ ہے وہ اس کے بڑے بھائی کے پاس ہے، جس کا نام تاریخ میں شاید چندر وغیرہ آتا ہے، اس طرح سے کچھ آتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک داستان ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ چچ کے بیٹے ہیں، یہ چچ کا بیٹا ہے نا۔ اچھا چچ کا خود کا جو کریکٹر ایک جملہ چلا جائے، آپ سوچئے کہ وہ ملازم تھا راجہ کا، اور راجہ کی بیوی جو اس میں فریفتہ تھی، رانی نے سارا مینیج کیا، راجہ کو مار کے اس کو راجہ بنایا، اور کس طرح ظلم، یہ ایک ظلم کی پیداوار، ظلم کی پیداوار، اور برہمن تھے۔ اچھا کریکٹر لیس شروع سے اوپر سے ہی۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا، جس نے اپنی پھر بہن سے شادی کی اقتدار کی خاطر کہ یہ جہاں بھی آئی جائے گی وہ سندھ کا حاکم ہوگا، لہٰذا میں خود ہی کر لوں۔ سر اب یہ بتا دیجیے، چلیں بات آپ نے چھیڑ دی تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو راجہ داہر کی مجھے حیرت ہوتی ہے کس طرح کا آدمی تھا، یہ کتنا مطلب اللہ معاف کرے عجیب سا آدمی تھا کہ اس کو جب یہ کہا جوشیوں نے کہ جی جو تیری جو بہن ہے بڑی خوشبخت ہے وہ، اور مطلب یہ جہاں پر مطلب رہے گی وہ پورا سندھ جو اس کے پاس ہوگا، تو اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی چکر میں۔ جی جی، اور جس کی وجہ سے اس کا بھائی بھی اس سے ناراض ہے۔ ہاں، اور بھائی تو بعد میں مطلب مر گیا تھا نا، اور پھر پورا سندھ جو ہے اس کے پاس شمالی اور جنوبی حصہ آ گیا۔ اچھا اب یہ جو فوج پہنچتی ہے 12,000 کی، یہ مکران سے کراس کرتے ہوئے سندھ پہنچ گئی، تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں، اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، بات میری تھوڑی طویل ہو رہی ہے لیکن یہ تاریخی اعتبار سے ذرا کریکٹ ہو جائے ایک بات، کہ دیبل جسے دیبل کہتے ہیں عربک میں، یہ ایکچولی کراچی کا کیپیٹی ہے، منوڑا ہے۔ منوڑا ہے جی، ایسا ہی ہے نا جی، ذرا مجھے انڈورس کیجیے۔ اسی طرح ہے جی، جو یعنی ہسٹورین قیاس کرتے ہیں وہ یہی علاقہ یہی ہے نا جی۔ اب عربین سی سے یہ منوڑا پہ ہماری فوج جو ہے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی قیادت میں آ گئی، دیبل کا قلعہ فتح ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے فتح ہوا۔ اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عربین سی ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے، اور جو دریائے سندھ ہے
وہ ایک ڈفرنٹ معاملہ ہے. جی جی. اب جو یہ جائیں گے وہ بنیادی طور پہ بائی روڈ جو ہے، جو سپر ہائی وے جسے آپ کہتے ہیں آج کی جو سپر ہائی وے، نیمرون جو علاقہ کہلاتا تھا حیدرآباد، موجودہ حیدرآباد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بائی روڈ گئے یہاں سے. جی بائی روڈ. ٹھیک ہے جی. اور بائی روڈ انہوں نے جا کے پہلے جو دریا سندھ کراس کر کے پہلے یہ گئے سیون شریف کی طرف، وہاں سے واپس آئے، پھر اسی روڈ سے جو ہے وہ جو سپر ہائی وے والا ہے آگے بڑے، سکھر روڑی وغیرہ. روڑی جو ہے وہ کیپٹل تھا داہر کا، اور یہاں پر اسے شکست ہوئی. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے پھر ملتان شریف اور جنوبی پنجاب تک. ٹھیک. اب آپ بات کیجئے اپنی کہ یہ فوج آ گئی ہے کے پی ٹی پہ، منوڑا پہ آ گئی ہے. ہاں جی. میں یہاں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ موجودہ پاکستان اور پاک و ہند کے حالات کو سمجھنے کے لیے، بلکہ مڈل ایسٹ کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں محمد بن قاسم کی تاریخ کو صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ 22 ہجری میں ایران فتح ہوا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کئی جنگیں ہوئیں، جس میں جنگ قادسیہ بھی ہے، ذات السلاسل بھی ہے، نہاون بھی ہے، اور بھی ہیں. ایران، یہ ان کی نیمرون نے یہ علاقہ مکران کا اور یہ خاران، یہ اس علاقے فتح کر لیے تھے انہی کے دور میں. مگر جب مسلمانوں سے لڑائی ہوئی ہے تو ایران نے اور مکران اور یہ سندھ نے آپس میں اتحاد کر لیا، جو ایک برس کا نہیں ہے، کئی برس کا ہے، اور یہ متحد ہو کے لڑا کرتے تھے. ذات السلاسل کی جو جنگ ہے اس میں جاٹ جو تھے سندھ کے، وہ ایرانیوں کے ساتھ اور ان داہر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے، اور اس میں ان کی جرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے پاؤں زنجیروں سے باندھ رکھے تھے کہ ہم بھاگ نہ سکیں، ہم یہیں مریں گے یا لڑیں گے. اور جب ان کا سپہ سالار مارا گیا تو زنجیریں توڑا کے بھاگ گئے. اور یہاں پر کئی ایکسپیڈیشنز رہی ہیں. اصل میں یہ نہ صرف عربوں کا، ایران کی پناہ گاہ بن چکا تھا، اور اس کی حدود جو تھیں وہ ایک طرف مکران تھی، دوسری طرف کشمیر تھا، جس میں لاہور بھی شامل ہے. لاہور ملتان کا ایک چھوٹا سا دیہات تھا لاہور کے نام سے، جس میں یہاں پر ایک بت رکھا گیا تھا جو بعد میں لاہور کے نام سے جانا گیا. لاہور تو محمود غزنوی کی نعمت ہے، اور اس نے محمود آباد نام رکھا تھا، اور 200 سال حکومت رہی ہے تو آج یہ. اور ان کے اثرات کا یہ عالم ہے کہ جب، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہند جو ہے یہ دعا کا ثمر ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب اس خطے میں محمود غزنوی، یہ محمد بن قاسم کی ثمرات کو، اثرات کو نہیں نکالا جا سکتا. ہم جتنا مرضی داہر کو ہیرو بنا لیں، داہر زیرو ہی رہے گا. آپ دیکھیے کہ جب تقسیم ہند کا معاملہ آیا ہے تو مسلم میجورٹی ایریا کون تھے؟ بالکل ٹھیک. ایران بھی پیچھے رہ گیا، دلی بھی پیچھے رہ گیا، یہی خطہ مسلمانوں میں. یہ وہ اثرات ہیں جو پالیسی محمد بن قاسم نے یہاں راج کی تھی. اب اس میں یہ کہ فتوحات کا جو سلسلہ تھا، فوج تو بیسیکلی 6000 آئی تھی، اس کے بعد بڑھتی رہی، یہاں سے شامل ہوئی باقی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو منجنیق تھی، یعنی توپ خانے جو تھے، جن کو ایک عروس تھی جو 500 آدمی اٹھا کے وہ پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور اس کے چلانے والا بھی ماہر تھا، اس کے ساتھ بھی معاملات رہے. اس نے یعنی پہلے دیبل کا قلعہ فتح کیا. اور ان غیر مسلموں کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ توہمات میں رہتے ہیں. وہ جھنڈا جو تھا، ہاں جی، جھنڈا اور دیول اور یہ گر جائے گا، تو نیچے سے آ کے وہ دیوبی نے کہا جی یہ گراؤ تو اس کو فتح کر لو. وہ جو بت کا بت تھا، اس کے اوپر وہ ڈنڈے میں وہ جھنڈا لگا ہوا تھا سرخ کلر کا. ان کا کنسپٹ یہ تھا نا کہ جب تک یہ لہراتا رہے گا ہمیں فتح رہے گا، جیسے ہی گرے گا تو ہم سرنگو ہو جائیں گے. ٹھیک. اب جب یہ علاقے فتح ہوئے تو نیچے حیدرآباد بہت سے لوگوں نے، کیونکہ یہ بدھ یہاں پہ آبادی بدھ کے لوگوں کی تھی، یا دلت کی تھی، یا اچھوت تھی. ٹھیک ہے. اور حکومت برہمنوں کی تھی. ٹھیک ہے. برہمن جو ہے یہ آج بھی کیپٹل کلچر کے نام پہ پوری دنیا کو تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف شاخیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے آج بھی جو پہلوان ہے مودی، وہ کیپٹل کلچر کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک ایل کے ایڈوانی ہوتا تھا، وہ بھی حیدرآباد نیمرون کا رہنے والا تھا. جی 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 ٹھیک ہے. یہی سے گیا تھا، جو آر ایس ایس کا گنڈا تھا. بالکل. خیر یہ اپنی جگہ. تو یہ علاقے جو تھے، مطلب یہ گنڈے مطلب یہاں سے نکل گئے تھے، اور سارے ایران کا جو انتقام ہے یہ اس کے پس منظر میں سارا کچھ جنم لیا. ٹھیک ہے. اور ملتان ان کا گڑھ بنا. یزدجر جو تھا، جب اس نے شکست کھائی ہے اور وہ بھاگ کر ملتان میں آ کے پناہ لی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے ہندوؤں کے ساتھ، یعنی ہندوؤں کے ساتھ مل کر یہاں پر مختلف کرامتی یا دیگر یعنی گڈھے بنائے. اچھا سر، اب اس میں تھوڑا سا میں قطع کلام کی معذرت، ہمیں درود شریف کی طرف چلنا ہے. وقفے سے لوٹ کے انشاءاللہ پھر ذرا یہ دیبل کے قلعے کی فتح، پھر اس کے بعد ظاہر ہے مسجد کی تعمیر وہ کس طرح سے ہوئی تاکہ وہ بھی کلیئرٹی لوگوں کو آئے، اور اس کے بعد پھر یہ جو مارکا ہے جو راجہ داہر کے ساتھ ہوا، اس پہ کلام کریں گے، کیونکہ جو عسکری حکمت عملی اختیار کی تھی محمد بن قاسم علیہ الرحمٰن نے اس زمانے میں، وہ کیا تھی، اس پہ بھی کلام ہونا. اور پھر جو ظاہر عفو در گزر اور جو اقلیتوں کو جو ہے اپنی آغوش میں لینا، یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں. لیکن ناظرین، درود شریف پر چلنے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے کہ باب الاسلام کی ابتدا جو محمد بن قاسم علیہ الرحمٰن سے ہو رہی ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ناظرین، اس سے پہلے بھی اسلام کا نور یہاں آ چکا تھا، اور یہ خلفاء سے پہلے آ چکا تھا. کیسے آیا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. بڑا لطیف اور عشق سے بھرا واقعہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملاقات آپ سے بریک کے بعد کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، بڑا لطیف ایک واقعہ ہے اور دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ آپ کو بیان کروں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس خطے پر ناظرین بہت ہے، بہت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہندوستان ظاہر زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہندوستان میں ناظرین اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا. یہ تاریخ کہتی ہے. تاریخ اس طرح بتاتی ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے. عرب تاجر سندھ میں، یعنی سندھ سے اور مالابار کی جو اب مالابار کون سی جگہ ہے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں. یعنی اگر آپ میپ کھولیں گے گوگل پہ، ورلڈ میپ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ساؤتھ ایسٹ کا جو ایریا ہے وہ مالابار ہے. یعنی ہندوستان کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہندوستان میں چونکہ بالکل بارڈر پہ کوسٹل ایریا ہے جو کہ آج کیرلا کہلاتا ہے. کیرلا اسٹیٹ جو ہے اس کا نیا نام ہے مالابار کا. اب میں آپ کو اس طرح سے کلیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ مالابار سے ظاہر لوگ آیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ایسا محسوس، یعنی کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے مرد معلوم ہوتے ہیں. انہیں بتایا گیا کہ جی ہندوستان سے آئے. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شق القمر کا واقعہ ہوا، چاند انگشت مبارک سے دو ٹکڑے ہو گیا تھا نا ناظرین، تو ظاہر ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا گیا. تو ہندوستان میں بھی ظاہر ہے یہ معاملہ دیکھا گیا. تو ایک حاکم تھا، یعنی ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا چکرورتی فرماس. مالابار کو جو رول کرتا تھا، اس نے بھی یہ شق القمر کا واقعہ دیکھا تھا. اور جب اس کو بتایا گیا تھا کہ اس طرح سے نبی ہیں، تو وہ تمام چیزیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا تھا. یعنی مالابار چھوڑا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. ابو سعید خدری علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک روایت کرتے ہیں اور اس میں وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان سے کچھ لوگ آئے تھے اور تحفے تحائف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے گئے. تو اس میں ایک بادشاہ نے تحفہ ادرکوں کا بھیجا تھا. سرکار علیہ السلام نے اسے تناول بھی فرمایا تھا اور صحابہ کو بھی دیا تھا. وہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ وہی ہیں. لیکن واقعہ کچھ ہوا ناظرین کہ وہ باقاعدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے چکرورتی فرماس، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان کو قبول کیا. سرکار علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کیا. وہاں رکنے کی آپ نے جو وہ چاہ رکھی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ. روایت یہ بتاتی ہے کہ یمن کی بندرگاہ جس کا نام ظفار ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا اور آج بھی ان کا مزار، یعنی اس ہندوستانی بادشاہ کا مزار وہاں پر موجود ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی زرزمین پر بظاہر ایمان لانے والے تو بہت تھے، یا ایمان کی روشنی لے کر آنے والے تو بہت تھے، ایمان کی شمع لے کے آنے والے بہت تھے، لیکن سب سے پہلے اس شمع کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق القمر کے معجزے نے جلا بخشی اور روشن کیا کہ جن کے ذریعے سے ایمان پہلے ہی اس خطے میں پہنچ چکا تھا. آئیے جناب برکاتی صاحب، اب بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اب یعنی فتح، یوں کہہ لیجیے کہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں جو سب سے پہلے دیبل کا قلعہ فتح ہوا، ذرا اس کے بارے میں مختصر لوگوں کو بتائیے، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا راجہ داہر سے جو مارکا. اس کے ساتھ میں ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک مطلب ہے کہ پوزیشن چینج کر رہے ہیں کہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک جو جدید سلسلہ ہے اس کے مطابق بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا غدار کسی اور ملک میں بیٹھے اور آپ اس کی ڈیمانڈ کریں اور وہ آپ کو کوڑا جواب دے، پھر آپ اس ملک کو کیا سمجھیں گے؟ اس کی گورنمنٹ کو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا وہ ڈکٹیٹروں کی حمایت کر کے یا غداروں کی حمایت کر کے آپ کے ملک کو خود کھوکھلا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ عمان کے اندر بغاوت ہوئی اسلامی معاملات کے خلاف، تو اس میں جو لیڈرانہ رول پلے کرنے والے تھے وہ دو بھائی تھے بنیادی طور پر، معاویہ بن حارث اور محمد بن حارث. انہوں نے وہاں بے شمار جو لوگ تھے ان کو قتل کیا، اور جب ان کی بغاوت فرق کرنے لگے تو یہ دوڑ کے ادھر آ گئے. اب یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ ہمارے غداروں کو، ہمارے مسلمانوں کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کرو. تو راجہ داہر نے اس وقت انکار کر دیا. اب یہ ڈائریکٹلی اس نے اسلام کی اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع کیا. لیکن آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ اس وقت وہ محاذ چل رہے تھے جو قتیبہ بن مسلم کے اور سارے، تو اس وقت یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بہت بڑا نیا محاذ شروع کرے. لیکن اس کے باوجود
باوجود جب یہ دوسرا معاملہ آیا نا, پہلے پہ کہا گیا کہ ہم برداشت کرتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے اس کو, لیکن جب خواتین کی عصمت دری کی گئی, ان کو قیدی بنایا گیا, اور پھر اس نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے, یہ میرے دائرہ کار میں نہیں, جب ایک سٹیٹ کا خود مالک سربراہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری حکومت میرے اختیار میں نہیں ہے, وہ نہیں, اس کو دیکھیں نا کہ اگر خود ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, کوئی ڈکلیئر کرتا ہے, پھر کوئی آ کے بیٹھے نہ بیٹھے, پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب اس نے خود کہہ دیا یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں, اب ادھر سے آگے تو اب کون لوگ دیبل میں آ گئے, تو دیبل میں جب آئے ہیں تو یہاں پر محاذ گرم کیسا ہوا, اس کے اندر فتوحات یہ تھی کہ جب ادھر سے کچھ لوگ نکلتے, ابتدا میں کچھ تھوڑی معمولی جنگ ہوئی ہے, لیکن ان کا جو ایک ذہن کے اندر ایک سیٹنگ تھی کہ یہ ہمارا پرچم لہرا رہا ہے, اور یہ بات تھی ابھی جو ڈسکس کی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ انہوں نے زنجیریں باندھ لی اور جب سپہ سالار قتل ہوا تو بھاگ گئے, تو یہ اس وقت ہی میں ہی تھا کہ جب تک سپہ سالار کھڑا ہے تب تک جو ہے نا وہ ہم شکست نہیں کھا سکتے. تو محمد بن قاسم نے وہی زور توڑنے کے لیے, ان کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ مرعوب ہو جائیں, بیک میں جنگ کرنے کی بجائے فرنٹ پہ آ کے جنگ کی, اور ان کا جو راجہ داہر تھا وہ اس وقت پیچھے چھپا ہوا تھا. اب یہ چیز ان کو سیاسی طور پر اور سماجی طور پر ایک ان کے ذہن کو ٹچ کرنے کے لیے کافی تھی کہ ہمارا تو پیچھے چھپ کے بیٹھا اور یہ فرنٹ پہ آیا ہوا, مرعوب ہونا شروع ہو گیا یہیں سے. راجہ داہر وہاں تھا اپنا دریا سندھ کے پاس, میں بتاتا ہوں, وہ پیچھے سے پیچھے جس طرح یزگرد آگے آگے جا رہا تھا اور فوجیں پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا, اس نے کبھی میدان کارزار میں آ کر اس طرح نہیں للکارا. تو یہ ان کا بھی طریقہ کار یہی رہا کہ دوسروں کو لڑاتے رہے, خود پیچھے رہے, اور یہ محمد بن قاسم کی خوبی تھی کہ یہ اپنی فوجوں کو آگے لیڈ کرتے جا رہے تھے, نام کے سپہ سالار نہیں, پریکٹیکلی بھی تھے. اب اس کے بعد جب وہ دیبل پر پہنچے ہیں تو پھر وہ سنگ باری جب شروع ہوئی ہے, وہ جو منجنیق لے کر آئے, ان کا تھا کہ ایک تو قلعہ بہت بلند تھا, اور اس کے اوپر پھر اس کا ایک مرکزی جو مینار بنا ہوا تھا, اس کے اوپر پھر ان کا وہ پرچم لگا ہوا تھا, بت کے اوپر تھا لمبا بانس. جی وہی. اب اس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جتنا مرضی زور آور وہ تیر وہاں پھینک نہیں سکتا, ان کو یہ اسٹریٹجی تھی نہیں کہ اس طرح منجنیق بھی ہو سکتی جو ہٹ کر سکتی. تو یہی چیز جس کو کفر اپنے لیے بہت بڑا کامیابی کا ذریعہ سمجھے, مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلم وہ بائیں ہاتھ تک کھیلوا کرتا ہے. اسٹریٹجی مجھے, میں تو ابھی چاہ رہا تھا ذرا عسکری حکمت عملی پہ بھی تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خندق بھی وہاں پہ کھودی گئی. اچھا ایک بات یہاں پہ کلیئر کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تیزی سے, کیونکہ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پورا میٹر ڈیلیور ہو جائے زیادہ سے زیادہ, کہ فوجی حکمت عملی پہ بات ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ جب وہ ظاہر وہ قلعہ تو بہت آسانی سے فتح ہو گیا کیونکہ اندر سے ہندو نکل کر آ گئے تھے, سرنڈر کر دیا انہوں نے یہاں تک جملہ استعمال کیا, ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, ایک وقت آئے گا کہ جی فاتحین آئیں گے, مسلمان ہوں گے, فتح کریں گے, لیکن وہ فدر گزر سے کام لیں گے, اور پھر انہی کے ول کے اوپر یہ بھی کنفیوژن کلیئر ہو کہ ہم نے وہاں پہ بزور شمشیر مسجد نہیں بنائی بلکہ ول پہ سارا کام ہوا ہے. ذرا یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں. جی بالکل, جی بلکہ اس کے ساتھ میں خط کا ذکر کرنا چاہوں گا. جب محمد بن قاسم کو ڈیفیوٹ کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے خط بھی لکھا محمد بن قاسم کو, اور اس خط میں لکھا کہ لڑنا صرف ان لوگوں سے ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں, عام آدمی کے ساتھ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, بوڑھوں کے ساتھ, عوام الناس کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ, بزنس مین, جتنی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, عورتوں کے ساتھ, ان سب کو تحفظ دینا ہے, ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینا ہے. یہ ساری ہدایات حجاج بن یوسف کے اس خط میں موجود ہیں جو خط محمد بن قاسم کو لکھا گیا. اچھا یہ بھی کلیئرٹی آ جائے آپ کی ذرا زبان سے کہ اس وقت حجاج بن یوسف کی ہم بات نہیں کر رہے, محمد بن قاسم محمد بن قاسم کو تو انہوں نے ڈیپیوٹ کیا بس نہیں, وہ ذرا حجاج بن یوسف کے کریکٹر پہ ظاہر ہے. بالکل. تو اب جو محمد بن قاسم آیا تو ان ہدایات کے ساتھ آیا. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر بھی اب جب آگے جتنا بھی مار کے ہوتے رہے تو آپ دیکھیں کہ عامت الناس کیوں محمد بن قاسم کو ویلکم کرتے چلے جا رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے حاکموں سے زیادہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے, اور اب اس پاپولیرٹی کا یہ عالم دیکھیں, جب محمد بن قاسم واپس گیا وہ رہے یہاں کتنا عرصہ, 2-2.5 سال بنتا ہے کم و بیش, ٹوٹل 3.5 سال بنتا ہے. جب وہ واپس گئے تو ان کے مجسمے بنا کے لگا دیے. یہ کیسی مجسمے بنا کے لگا دیے؟ انہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم آیا تھا, ڈاکو آیا تھا, واپس چلا گیا. جی. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مرنے والے حاکموں کے مجسمے بنا کے لگاتے, راجہ داہر کا مجسمہ تو کسی نے نہیں بنایا, فاتحین کا مجسمہ بن رہا ہے, ان کی عوام نے تو مجسمہ نہیں بنایا. تو آج جو ان کے مجسمے بنانے کی اور ان کو ہیرو بنانے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دے مسٹ ریوزٹ دی ہسٹری. تو اب یہ جو پاپولرٹی تھی محمد بن قاسم کی, یہ کیا تھی؟ یہ ان کی حکمت عملی تھی, یہ ان کا لوکل آبادی کا احترام تھا. جس طرف بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہیں بھی مسلمانوں نے کوئی خانقاہ یا کوئی مسجد کسی کی غصب کردہ جگہ پہ یا عبادت گاہ پہ نہیں بنائی. اس کی آپ کو کوئی مثال یہاں پہ نظر نہیں آئے گی, بلکہ انہوں نے جو بنیادی اصول تھے اسلام کا, جو قانون جنگ ہے, اس کو انہوں نے کسی بھی مرحلے پہ یہاں پہ نظر انداز نہیں کیا, اس کو وائلیٹ نہیں کیا. بلکہ کیا کیا انہوں نے, جو لوگ جنگ میں تھے صرف انہی کے ساتھ ان کا مارکہ آرائی رہی, اور ان کے حسن خلق کی وجہ سے جتنی بقیہ ایلیٹ کلاس تھی سوسائٹی کی, یہ عامت الناس تھے, وہ ان کی اطاعت میں آتے چلے گئے. یہی وجہ. اچھا اس کے ساتھ ایک اور آپ نقطہ بھی پیش نظر رکھیں کہ جب محمد بن قاسم آگے بڑھتے تھے, پیچھے جو ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش کرتے تھے اس میں پہلے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرتے تھے, یعنی جو لوکلز تھے ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. کیا بات ہے, وہ بدھ تھے, ہندو تھے, مسلمان تو سارے نہیں ہوئے تھے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ جتنا اس پہ لکھنے والے ویسٹرن اور نان مسلم تھنکر, ڈاکٹر تارا چند اور بڑے لوگ ہیں, انہوں نے لکھا جی یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے اس ساری فتوحات کے باوجود یہاں کنورژن سپیڈلی نہیں ہوئی.
اگر ایسا ہوتا تو سارے لوگ خوف ہوتا تو سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے. سر اس میں ایک واقعہ آ گیا نا, کنورجن بڑی سلو ہوئی ہیں, ہے نا. اچھا اس میں سر ایک واقعہ آ گیا نا قطع کلام کی معذرت, کہ جس وقت جو وہاں ان کے جو پنڈت تھے, ان کے جو مجاور تھے, جب ان کو یہ انسیکیورٹی محسوس ہوئی کہ ہمارے فنڈز آنا رک گئے, تو محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی خدمت میں آئے تھے نا, اور انہوں نے باقاعدہ پھر یہ اعلان کیا کہ جی آپ اوپن ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ بالکل مطلب آزادی سے جائیں, بلکہ یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ ڈر کے مارے اسلام قبول نہیں کرنا, ایسا ہی ہے, اپنے دل سے کرنا اگر کرنا چاہتے ہیں. جی تو وہ بعد میں ہوتا رہا, یعنی ساری کنورجن تو بعد میں ہوئی ہیں, گریجولی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم یا ان کے لشکر کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا کہ بھی آپ مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے, کوئی جبر کا ماحول نہیں ٹھیک تھا. انہوں نے صرف جو کام کیا وہ یہ کیا کہ راجہ داہر کا جو ظالمانہ اقتدار تھا اس کا خاتمہ کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے ظلم سے عام آدمی کو نکالا, عام آدمی کو اس کے ظلم سے نکال کے نجات دی. اچھا پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے, اب یہ دیکھیں یہ دیبل کا قلعہ فتح ہو گیا, اور یہ بھی ظاہر ہے سیرا محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے سر کہ بر صغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے دست مبارک سے ڈلی, اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ سفاریوں, ہیباریوں, مغلوں, ترخانوں, غزنویوں, تغلقوں, غوریوں, اور پھر شیر شاہ سوری نے ظاہر اس کو مطلب ایکسپینڈ کیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب یہ ٹریول کر رہے ہیں, میں نے جیسے کہ ہم نے پہلے کلیئر کر لی یہ بات کہ کے پی ٹی منوڑا پہ آ کے دیبل پہ آ کے رکے, اب اس کے بعد بائی روڈ جو مجھے لگتا ہے کہ بائی روڈ انہوں نے روٹ لیا ہوگا سپر ہائی وے کا جو موجودہ سپر ہائی وے, روٹ لیا. اب یہ جا رہے ہیں راجہ داہر کو واصل جہنم کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی, اور کس طرح سے انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا. اچھا اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس سارے مہمات میں خط و کتابت جو تھی حجاج بن یوسف کے ساتھ وہ ریگولر تھی. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ود ان اے ویک اور 10 days ریسپانس جواب سوال آتے تھے, یہ بہت زیادہ سیکیور کی گئی. دوسری سارا جنگی سامان جو تھا وہ بحری راستے سے پہنچایا گیا جس میں منجنیقیں بھی تھیں, ٹھیک ہے, توپ خانے, اور یہ خود خشکی کے راستے سے آئے. ہاں یعنی 3 دن 5 دن یا 8 دن کے اندر جواب آتا تھا, یعنی مرکز سے اپنے مستقل رابطے اور میں. یہ ابھی آپ نے ایک برہمنوں کی بات کی, اب جب برہمناباد فتح ہوا تو یہاں کے جو برہمن تھے یہ ویلے ہو گئے کیونکہ یہ مذہبی دکان نہیں چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی لوگوں نے یعنی آپ نے جزیہ لے لیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی امان میں آ گئے, اب تمہاری بتوں کی ہماری کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے فریاد کی کہ حضور ہم تو بھوکوں مر رہے ہیں, ہمارا بھی کچھ کریں. تو یہ خط بھی محمد بن قاسم نے ہدایت کے لیے حجاج بن یوسف کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جزیہ لے لیا ہے تو کسی کو مذہبی نشانہ ہم بنا ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے. اور اس کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا ظلم جو آج ہوا نا, مسلمان کیونکہ مداخلت نہیں کرتے. ایک سوامی دھرما تیرتھ جی مہاراج ہیں, ان کی ایک کتاب ہے دا مینس آف ہندو امپیریلزم. وہ دلت ہیں اور یہ اچھوت ہیں جو ہندوستان کی بڑی آبادی ہے آج بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک پہلو جو تھا ان کا رواداری کا, ٹھیک ہے, اور نان انٹرفیئرنس ان ریلیجن, انہوں نے برہمنوں نے تو ان کی وزارتیں قبول کر لیں, اور ہماری حالت جو تھی وہ دوبارہ پھر برہمنوں کے سپرد ہو گئی, اور مسلمانوں کی قوت کے ساتھ انہوں نے ہمیں کچلا, جس کی وجہ سے ہم آج بھی. مگر غلامی میں جب مسلمان بھی یعنی دلت کی پوزیشن میں آئے ہیں, تو اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاریخی تناظر میں آپ کی بات کے حوالے سے کہ کیرلا جو ہے یا ساؤتھ انڈیا جو ہے یہ سب سے پہلے اسلام سے متعارف ہوا. ٹھیک ہے, وہ قافلے آتے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب نیا پاکستان ساؤتھ انڈیا ہی میں بنے گا, اور پاکستان کے نظریے پہ بنے گا, ہندوستان پہ انشاءاللہ, اور جلد بنے گا, جلد بنے گا. اور اس ہندوستان میں 3 راستوں سے مسلمان آئے ہیں. پہلا راستہ ساؤتھ انڈیا, دوسرا سندھ, تیسرا پشاور. واہ 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 کیا بات ہے بھائی. ہم تو سیدھی بات ہے, دیکھیں اب آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے, ہم تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو دیکھ رہے ہیں اور اس چاہ کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرما دیا کہ بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے, بیڑیوں میں ہندوستان کے بادشاہ جکڑے جائیں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اب آ جائیے ذرا اس طرف. ایک اور دلچسپ بات کہ دلت لیڈر جو ہے, جو سب سے بڑا لیڈر ہے 5 ہزار سال کی تاریخ کے بعد, وہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہے, جو انڈیا کا فرسٹ لا منسٹر تھا. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جی which will be the future religion of India. اس نے کہا اسلام, یہ اس کا جملہ ہے. مطلب وہ 2021 2022 ہندوتوا اکھنڈ بھارت جتنا ہی پلان کر لیں, یہ وہ دعا ہے طائف کی جو قبول ہوئی ہے. بالکل سر, آئیے اب ذرا سا لوگوں کو یہ بتائیے کیونکہ وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں انفارمیشن پوری ڈیلیور ہو جائے کہ یہ کس طرح سے راجہ داہر کو واصل جہنم کیا. راجہ داہر کا تھا کہ جب یہ اچھا سمندر ایک طرف دریائے سندھ ہے, دوسری طرف ان کا قلعہ ہے, اور اس کو وہ فتح نہیں یعنی کراس نہیں دے رہے, کشتیاں نہیں بن رہی تھیں, تو رات اچھا اس میں بھی حجاج بن یوسف نے ہدایت دے رکھی تھی کہ بھی آپ نے اپنے جب سندھ میں آؤ تو اپنے ارد گرد حصار باندھنا 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندقیں کھودو تاکہ ارد گرد سے معاف. پھر راتوں رات یہ پل بنایا گیا, اور اس میں یہ بھی ہدایت تھی کہ دریا وہاں سے عبور کرنا جہاں کھارا پانی نہ ہو, دلدل نہ ہو اور کیچڑ نہ ہو. جبکہ راجہ داہر نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ مسلمانوں کے لیے وہ علاقے چھوڑو جہاں تینوں چیزیں موجود ہیں, یہی ورجن. ٹھیک, اب اس کے بعد جب یہ یعنی علاقے فتح ہوئے ہیں تو فی الحقیقت یہ تھی کہ ان برہمنوں کے راج سے وہاں کے عوام تنگ تھے. واہ واہ, اور وہاں کے کسی عوام کو ہمارے حق میں ہو رہا تھا نا سب. جی واہ واہ اس لیے کروں گا, ہمارے حق میں ہو رہا تھا سب. اور یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ آج بھی جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ برہمن راج ہے. جی جی,
جو وہاں کے لوگوں کو یعنی مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دلت ہوں یا کچھ بھی ہوں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ غیر انسانی جرم ہے. اور اس میں ایک پہلو جو ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ہزار سال کی تاریخ ہے. دلت اچھوت جو اپنی تاریخ بھول گیا، اپنی زبان بھول گیا، انہیں انسانی حقوق حاصل نہیں ہے. اسلام جو ہے اس میں ہر بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے عامت الناس، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان پہ حملہ نہیں کرنا لڑنے والوں سے. یہ طے ہو گیا. اچھا برغاتی صاحب یہ بتائیے کہ دلتس ہیں یا شودر ہیں یا کیشتر ہیں، یہ ساری جتنی بھی نچلی ذاتیں ہیں وہ انسانی نہیں سمجھتے نا برہمنز جو ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہاں پر بدھ مت کے ماننے والوں کی تھی جو متنفر تھے اس وقت راجہ داہر سے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور چونکہ پورا سندھ اس کے پاس آ چکا تھا. اچھا سندھ میں بھی ظاہر ہے جو اس کی جو یوں سمجھ لیجیے اس کی جو ڈائنامکس تھی اس طرح تھی کہ اس کی جو ویسٹ میں یعنی مغرب میں مکران تھا، اس کے ساؤتھ میں عربین اوشن سے لے کے مطلب گجرات تک کا پورا ایریا تھا. ایسٹ میں جو ہے وہ مالو، جو سینٹرل مالو اور وہ اس کا جو راجپوتانہ کا ایریا وہ سارا آتا ہے. اور پھر نارتھ کا جو ایریا تھا اس میں یوں سمجھ لیجیے اس سے گزر کر وہ ساؤتھ پنجاب کے سینٹر تک اتنا بڑا ایریا تھا. اب بات یہ کہ اتنی بڑی جورسڈکشن اس کی تھی، لیکن کام یہ تھا کہ وہ سپریس کر کے رکھتا تھا نچلے طبقے کو، اور وہ استحصال جسے آپ کہتے ہیں، جبر و تشدد جسے آپ کہتے ہیں. عوام ساتھ ہو گئے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے. ذرا یہاں سے یہ جو مارکا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے. اس مارکے میں یہ پہلے کہنا چاہوں گا کہ مارکوں کے اندر جس طرح ایک پرچم ان کا تھا تو ایک پرچم محمد بن قاسم کا بھی. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے تھا، وہ اس کے لیے میں سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ محمد بن قاسم کا اپنا ایک غلام تھا جس کا نام تھا یونس بن عبید. ٹھیک ہے. ان کو بھیجا محمد بن قاسم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، روانگی سے پہلے، ادھر آنے سے پہلے. اچھا جی. تو جب ان کو بھیجا تو پوچھا یہ کہ پوچھ کے آؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب جنگوں میں عموماً جایا کرتے تھے تو آپ کا پرچم کیسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ ان کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم جو ہے وہ سیاہ رنگ کا اور چوکور اور دھاریوں والا ہوا کرتا تھا. انہوں نے جنگ کرنے سے پہلے وہ جو ان کو بتایا گیا وہ پرچم مصطفیٰ تیار کیا اور اس کو لے کے چلے. ایک طرف وہ پرچم تھا دیبل کا اور ایک طرف تھا حضور کا پرچم. تو الحق یعلو ولا یعلا، اور بلند رہے گا. مارکا کیسے ہوا؟ ہاں جی. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ جب مارکا ہوا ہے، اس مارکے کے اندر فتوحات، یہ ہمارا ہم بھول رہے ہیں ایک چیز کو اور اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. یہ ہمارے قریب ہے دیپال پور، یہ حجرہ شام کیم کے متصل آ جاتا ہے. یہاں تک تھی اس وقت سٹیٹ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے قریب ترین ایریا، یہ اس وقت محمد بن قاسم نے فتح کیا. یہ ملتان کے زیر انتظام تھا. تو اب محمد بن قاسم کی اس کیفیت کو دیکھیے کہ جب انہوں نے فتوحات حاصل کر لی ہیں، یہ تمام علاقے فتح کیے، جگہ جگہ پہ جہاں بھی انہوں نے رکاوٹ کی انہوں نے فتح کر لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جتنے لوگوں کے پاس یہ لوٹ مار کر کے مال جمع کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب یہ فتوحات کا رزلٹ ہے. انہوں نے سارے کا سارا پیچھے نہیں بھیجا، ان کو جو ضرورت تھی وہ بھیجا، باقی سارے کا سارا کراس کیا، وہ شپس کا برج بنایا. وہ تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے نا جی، اس پہ تو ہم جو 4 جملوں میں جب انہوں نے کشتیوں کے ذریعے دریا کراس کیا تو دریا کراس کرنے کے بعد آگے پھر جب ان کا مقابلہ ہوا، پھر آخر میں آ کر یہ اچ شریف جو ہے یہاں پر جو آپ کی مسجد بنائی گئی ہے اور وہ اب بھی اس کے آثار موجود ہیں اور اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، بار بار کیا گیا. اس کو آپ وہاں پہنچ گئے، بہت آگے چلے گئے. جی اس کو واصل جہنم تو پہلے کر دیں. آپ مختصراً آپ بتائیے صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی ٹیکسز کا نظام ہے بہت آسان کر دیا. ظاہر اب میں چونکہ مجھے جمپ لگانی پڑ رہی ہے اس طرف، ٹیکسز کا نظام بہت آسان کر دیا. جو فاتح کے حقوق تھے وہ ایک عام آدمی کے غیر مسلم کے کر دیے. یعنی دوسرے لفظوں میں میسا کے مدینہ کا پرتاؤ نظر آتا ہے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی صورت میں. کسی مندر کو نہیں گرایا گیا. تاریخ یہ جو بلا وجہ جو مطلب ہائبرڈ وار میں لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی لٹیرا تھا، مجھے بتائیے نا کون سا مندر جو مسمار کیا گیا. جی پلیز. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. یہ جو آپ نے اس کو واسطے جہنم کرنے کی بھی بات کی، عرض یہ ہے کہ ہمیں ایک نقطہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو نان مسلم اس کے ہسٹورینز انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ مسلمانوں کی فتوحات کا ایک بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ ان کے پاس جو ویپنز تھے، ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ سب سے زیادہ الٹرا ماڈرن تھی اس دور کے لحاظ سے. آپ دیکھیں نا منجنیگیں تو انہوں نے آپ دیکھی. بالکل یہ کیا. اچھا دوسری بات، جب مسلمانوں کو لوکلی کسی نئی اسٹریٹجی کا سامنا ہوا تو انہوں نے اس کا مقابلہ بھی بڑی وزڈم سے کیا. مثلا یہاں راجہ دار کے لشکر میں ہاتھی تھے تو اب یہ ایک نیا تجربہ تھا. بالکل ٹھیک. اب انہوں نے اس کا کیا علاج کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ آتشی تیر چلائیں اور ہاتھیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں تو وہ خود ہاتھی بے اثر ہو جائیں گے. راجہ دار خود سفید ہاتھی پہ تھا، دور سے نظر آ رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا، وہ گرا، دلدل میں گرا، مرا، واسطے جہنم ہوا. تو اب اس کے لشکر کی ہمت مزید ٹوٹ گئی. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ مسلمانوں کی اسٹریٹجی اور مسلمانوں کی جو ویپنز تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے سب سے جدید ترین تھے. اس کے بعد جس طرف آپ نے اشارہ کیا ایڈمنسٹریشن میں بھی مسلمانوں کی جو ایڈمنسٹریشن کی سائنس تھی وہ سائنس زیادہ انسانیت نواز تھی. ان کی حکمت عملی زیادہ انسانیت نواز تھی بنسبت پہلے دوار کے. اور اس نے بھی آگے چل کے مسلمانوں کے کو پختہ کیا اور وہ لیگیسی اتنی آگے چلی. آپ دیکھیں اس کو قائد اعظم نے بنیاد بنایا. واہ واہ کیا جملہ بتائیے نا قائد اعظم کا کہ آپ کہتے ہو پاکستان. یہاں میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا جس کو جو لبرلز ہیں اور جو اینٹی نظریہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں، مس پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں. قائد اعظم نے فرمایا
اس دن یہاں پاکستان بن گیا تھا جب یہاں پہلے شخص نے اسلام قبول کیا تھا. جی پہلے قائد اعظم نے یہ نہیں فرمایا جب پہلا مسلمان یہاں آیا تھا, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کو بھی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, یہ تو یہ ایلین آئیڈیا ہے باہر سے پاکستان آ گیا, نہیں. قائد اعظم نے فرمایا جب پہلا شخص یہاں مسلمان ہوا تھا پاکستان بن گیا. تو گویا محمد بن قاسم کے آنے کے ساتھ ہی وہ اساس چلی اور وہ لیگیسی آج تک جو ہے بالکل اپنے اثرات کردار سے, مروت سے, اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو, قلوب کو مسخر کر دیا محمد بن قاسم علیہ الرحمن. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ فاتح زمین بھی تھے, فاتح خطہ بھی تھے, تو فاتح قلوب بھی تھے. ٹھیک ہے, اب آخری بات میں عرض کر رہا ہوں اور اسی سوال میں چاہتا ہوں شارٹ کمنٹ آپ کا آ جائے کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمن کے ظاہر طفیل فروغ اسلام کا آغاز جو ہے وہ سندھ سے ہوا, پھر یہ ظاہر مکران کے راستے سے دین حق کا پیغام جو ہے وہ سندھ سے ہوتا ہوا, ایک طرف مکران ایک طرف سندھ سے ہوتا ہوا, پھر جو ملتان تک پہنچا, بر صغیر میں پھیلا. مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے کہ 12ویں صدی میں یعنی یہ 12 صدیوں بعد جو ہے وہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کی صورت میں جو معجزہ برپا ہو رہا ہے اس کا سبب پہلی صدی ہجری میں ہونے والی وہ کوشش تھی, وہ جو سب ہلالی پرچم تھا جو محمد بن قاسم علیہ الرحمن لہرایا تھا, پاکستان اس کا ثمرہ ہے. بتائیے کیا کہیں گے؟ محمد بن قاسم جو ہیں یہ پاکستان کی بنیاد ہیں اور پاکستان کے قیام, استحکام اور توسیع کی بھی بنیاد ہیں. جی. اور ان کی پالیسی جو تھی وہ قرآن و سنت کی تھی, اور ان کی فوج کا ہر جوان جو تھا حکم تھا کہ رات کو تلاوت کرو, ذکر کرو, قیام اللیل کرو, اور کچھ لوگ حفاظت کریں اور حفاظت کے ساتھ اپنا حصار باندھیں. حصار وہ خندقوں کا تھا, جنگ خندق, غزوہ خندق کی یاد تھا, وہ ایرانیوں کا طریقہ کار تھا جو یہاں پر خاص طور پہ اپنایا گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. حضرت علامہ نے جیسے فرمایا لالائے این چمن آلودائے رنگست ہنوز پرست دست مئی انداز کے جنگست ہنوز. یہ جنگ ابھی جاری ہے, یہ پورے ہندوستان میں پھیلے گی اور پاکستان پھیلے گا, انشاءاللہ پھیلے گا جیسے حضرت علامہ نے چاہا, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سر شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ تینوں افراد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جی اللہ بہت کریم ہے, کرتے رہیں لوگ اپنا کام. وہ کام تو پلاننگ تو وہاں ہو چکی ہے اور جو ہو چکی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ہونا کیا ہے. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. دشمن پر فتح پانے کا وظیفہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا فتاحوں کا ورد کرنے سے انسان بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ اور فتح حاصل کر لیتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو, جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. 92 روزنامہ 92 نیوز میں آج